रोज़ पहले सैटरडे की सुबह में वहाँ मौजूद था। तरक्की पसंद नहीं, लमीन गोरखपुर शहर में एक नॉर्मल स्कूल है, उसमें वो टीचर थे मुंशी प्रेमचंद, और उनको रहने के लिए एक छोटी सी जगह वहाँ दी गई थी, उसको महफूज कर दिया गया है, मुंशी प्रेमचंद पार्क बना दिया गया है। और अब कुछ इमारतें बन गई हैं, लेकिन उस ज़माने में बिल्कुल उनके सामने वो ईदगाह था जहाँ पे मेला लगता था, वो बच्चे आते थे, तो सारा मंजर वहीं का है। सैटरडे सुबह जब मैं बैठा था, तरक्की पसंदी की बात हो रही थी, प्रेमचंद ने वो पहला खुतबा दिया था। प्रेमचंद सज्जाद ज़हीर से वो रिवायत, कमर रईस सिल्वर हॉल में बैठे हुए हैं कमर रईस साहब को, और उनसे वो रिवायत जनाब प्रोफेसर खालिद अशरफ को। आप ये कह सकते हैं फिराक के लफ्ज़ों को में कि आने वाली नस्लें तुम पे रश करेंगी हम असरों। आपने प्रोफेसर कमर रईस को शायद ना देखा हो, आपने सज्जाद ज़हीर को ना देखा हो, उस सिलसिले से खालिद अशरफ को देखी है। अब आइए दो बात मैं ये अर्ज़ कर दूँ। बतौर नाज़िम हम अक्सर किसी साहिब इल्म को बुलाते हैं तो ये बताते हैं कि उन्होंने फ़लाँ किताबें लिखी हैं, ये इतने सेमिनार पढ़े हैं, या फ़लाँ इदारे में प्रोफेसर हैं, या फ़लाँ ओहदे पे रहे हैं। मैं यहाँ एक अलग बात कह रहा हूँ आज बतौर नाज़िम। ख्वाजा साहब के बारे में ये कहूँ कि वो दिल्ली जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, वो कोई अहम बात नहीं है। कितनी किताबें लिखी हैं आप देख लीजिए, नेट पर सर्च कीजिए। ख्वाजा साहब का अपना एक वेबसाइट है, वो देख लीजिए। वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन के वेबसाइट पे सर्च करिए, मिल जाएगा। कौमी काउंसिल के डायरेक्टर बनते ही रहते हैं, उसमें ख्वाजा साहब भी डायरेक्टर थे, बहुत सारे काम किए, ये भी कोई ख़ास बात नहीं है। तो फिर कौन सी वो ख़ास बात कही जाए ख्वाजा साहब के बारे में। मैं तो अख्तरुल वासी के लफ्ज़ों में ये भी नहीं कह सकता कि ये ख्वाजा उर्दू हैं या दिल्ली के 24वें ख्वाजा हैं, ये अख्तरुल वासी साहब को ही ज़ेब देता है, वो कहा करते हैं। मैं एक बात सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मायूसी की फ़ज़ा में जब उर्दू के हवाले से हर जगह ये बात होने लगी, उर्दू का जनाजा अपने कांधों पे लेके जाने के लिए लोग न जाने कैसे तैयार बैठे थे। उर्दू मर रही है, उर्दू सिसक रही है, उर्दू तड़प रही है, उर्दू मर गई, उर्दू का अब यूँ जनाजा उठा, अब यूँ जनाजा उठा। ऐसे वक्त में एक आदमी मुझे नज़र आता है, और पिछले 25 साल से 26 साल से तकरीबन मुसलसल देख रहा हूँ, हिंदुस्तान के अंदर भी और हिंदुस्तान के बाहर भी, वो इन तमाम हंगामों से बेनियाज होकर सिर्फ इस पे फोकस कर रहा है वो शख्स कि नई टेक्नोलॉजी के साथ उर्दू को जोड़कर उर्दू के मुस्तकबिल को कैसे ताबनाक बनाया जाए। और वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में जहाँ एक अकेला तन्हा शख्स भी डेनमार्क के किसी शहर में बैठा हुआ है और उर्दू में गुफ्तगू करता है, उर्दू में लिखता है, तो उससे कैसे राब्ता कायम किया जाए, कैसे उसे एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि आप मेरी बात की तायीद करेंगे कि प्रोफेसर ख्वाजा इकराम के अलावा और दूसरा कोई नाम नहीं है। ये है कमाल प्रोफेसर ख्वाजा इकराम का। जनाब सदर से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने सदारती कलिमात से नवाजें। प्रोफेसर ख्वाजा इकरामुद्दीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, असातिज़ा, हॉल में मौजूद सामीन, पिछले 3 घंटे से हमने बहुत ही संजीदगी से पेपर सुने और ये संजीदगी की फ़ज़ा शुरू से कायम रही। पेपर पढ़ने वालों ने बड़ी संजीदगी से काम लिया, सुनने वालों ने भी बहुत संजीदगी से काम लिया। किधर गया तो वो सच कर दिखाया। बहुत सारी टेक्नोलॉजी ने, जहाज़ ने और न जाने किस किस ने। तो अब तख़य्युलात का क्या होगा? क्या इंसानी जहन तख़य्युलात से हारी? बिल्कुल नहीं। देखिए, अभी पेपर पढ़े गए कदीम शायरी पे और जदीद पर भी, और हमने देखा कि कदीम और जदीद शायरी में किस तरह के ख़यालात और किस तरह के अफ़कार और किस तरह के तख़य्युलात थे और किस पेशकश का क्या फ़र्क रहा है, ये आपने देखा। आने वाले, यकीन मानिए, 5 साल के बाद जब आप यहीं उर्दू एकेडमी के इस हॉल में होंगे, तब जब आप पेपर सुन रहे होंगे तो आपको कुछ और मिलेगा। क्यों और मिलेगा? इसलिए कि उस वक्त दुनिया बहुत तेज़ी से आगे, आज दुनिया जिस तेज़ रफ्तारी से, सैटेलाइट की तेज़ रफ्तारी से तरक्की की तरफ गामज़न है कि उसने दुनिया के तमाम शोबों को कहीं ना कहीं मुतासिर किया है। तो इस तरक्की पजीर, बल्कि सूरत से तरक्की पजीर दुनिया में अदब कहाँ होगा, तख़य्युलात, अफ़कार, ख़यालात किस तरह के होंगे, ये यकीनन बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन इस पर मैं गुफ्तगू करता चलूँगा। मैं ताल्लुक़ हो गया था, और ताल्लुक़ ये था कि अगर कोई लफ्ज़ हमें पूछना होता था, कोई शेर पूछना होता तो हमारे सामने फारूकी साहब के अलावा कोई था नहीं। आज हमारे लिए बड़ी मुसीबत हो गई है, अगर पुराना कुछ पूछना होता तो किससे मालूम करें। फारूकी साहब सारी ज़िंदगी शबखून के ज़रिए
علامت کی، ابہام کی، تجرید کی تحریک چلاتے رہے. ٹھیک ہے. اور فاروقی صاحب بہت جینوین آدمی تھے. فاروقی صاحب پہ کسی طرح کا الزام کم سے کم میں تو نہیں لگا سکتا. لوگ طرح طرح کے الزام لگاتے رہے ان پہ، بہت ساری باتیں ہیں. لیکن جناب علی جب وہ ناول لکھتے ہیں کئی چاند تھے سر آسماں، تو نہ اس میں علامت ہے، نہ اس میں ابہام ہے، نہ اس میں تجرید ہے. علامت کے دور میں اس قدر کنفیوژن ہوا ہے اور ترقی پسندی کے خلاف ہوا ہے یا ترقی پسندی سے الگ ایک راستہ نکالا ہوا ایک الگ سوال ہے. لیکن میں بہت ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ چند افسانے تو علامت کے زمانے میں ضرور سامنے آئے 30-40 سال کے عرصے میں، خاص طور پہ سریندر پرکاش کا بیجو کا. لیکن سریندر پرکاش بھی پھر پلٹ گئے تھے. انہوں نے بالکنی وغیرہ کئی چیزیں لکھی ہیں. ایک تو کرشن کا بالکنی ہے، ایک سریندر پرکاش کا بالکنی بھی ہے. پھر چیچو کی ملیاں وغیرہ جو دیباچہ ہے ان کا، تو اس لائن کو پوری طرح چھوڑ چکے تھے وہ. اور کچھ افسانے تو سامنے آئے. قمر احسن بھی چھوڑ گئے تھے اس لائن کو بعد میں. قمر احسن بھی فاروقی صاحب کے بہت کلوز تھے. لیکن میں بہت ذمہ داری سے اور بہت اعتماد سے آج اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ جدیدیت کی تحریک ایک ناول ہمیں نہیں دے سکی. ناول لکھنا صاحب بہت بڑے اسٹیمینا کا، بہت بڑے دل گردے کا اور بہت بڑی علمیت کا کام ہے. اور اب آخری بات میں کہتا ہوں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آج کل ہمارے بہت سارے جو ادیب اور شاعر وغیرہ ہیں وہ الہام میں بہت بلیو کرتے ہیں. مطلب ان کو ایسے لگتا ہے کہ جو ہمارے ذہن میں آ رہا ہے، نہ ہمیں مطالعے کی ضرورت ہے، نہ دوسرا ادب دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ آس پاس کیا ہو رہا ہے اس کی ضرورت ہے، نہ انٹرنیشنل لیول پہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح کے تجربات کیے جا رہے ہیں ان کو جاننے کی ضرورت ہے. بس ایک الہام ہے اور الہام کے سہارے ہم شاعری کرتے رہیں گے. دبیر شناسی. اردو میں تحقیق کا باضابطہ آغاز حافظ محمود شیرانی سے مانا جاتا ہے. تحقیق کا یہ سلسلہ حافظ محمود شیرانی کے بعد محی الدین قادری زور، قاضی عبدالودود، مولوی عبدالحق اور امتیاز علی عرشی سے ہوتے ہوئے نصیر الدین ہاشمی، گیان چند جین، مسعود حسین خان، خلیق انجم، جمیل جالبی وغیرہ جیسے محققین تک پہنچتا ہے جنہوں نے اس میدان میں نمایاں کارنامے انجام دیے. کشمیر میں تحقیق کی تاریخ زیادہ قدیم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ایسے محقق سامنے آئے جنہوں نے نہ صرف کشمیر بلکہ پورے اردو ادب میں اپنا لوہا منوایا. ان میں ایک اہم نام محمد زما آزردہ کا بھی ہے جو دبیر شناسی کے لیے مشہور ہیں. ان کا تحقیقی مقالہ مرزا سلامت علی دبیر حیات اور خدمات ہے، جس میں دبیر سے متعلق کئی اہم تاریخی گوشوں کو زیر بحث لانے کی کوشش کی گئی ہے. محمد زما آزردہ نے مختلف شواہد کی بنیاد پر بہت شکریہ جناب تجمل حسین راحت صاحب، دکن کی قدیم اردو شاعری اور ہم شعراء. جناب صدر نے اجازت دی ہے مجھے کہ 2 باتیں میں آپ سے اپنی طرف سے عرض کروں. ابھی تک بطور ناظم میں صرف آپ کا نام پکارتا اور آپ یہاں آتے تھے. چونکہ جناب صدر نے کی تو میں صرف 45 سیکنڈ میں 2 باتیں عرض کر دوں. ایک تو بطور ناظم میرا جی چاہتا تھا کہ جتنے مقالہ نگار ہیں، چونکہ میں ان کو جانتا ہوں، میں باخبر ہوں، آپ کے بھی جو امتیازات ہیں ان کے بارے میں کچھ کہتا، میری دلی خواہش تھی. لیکن وقت اور منتظمین کی طرف سے اس کی اجازت نہیں تھی، تو میں نے صرف آپ کا نام پکارا اور آپ یہاں آئے، اپنا مقالہ پیش کیا. یقین رکھیے وہ تمام آپ کے امتیازات سامنے آئیں گے اور آپ کا نام لیا جائے گا، آپ کے بارے میں لکھا جائے گا اور پڑھا جائے گا، مجھے امید ہے. تو میری خواہش یہ تھی، یہ بات آپ سے عرض کرتی. دوسری بات آپ سے یہ عرض کرنی ہے صرف 30 سیکنڈ میں کہ ابھی جو مقالہ پڑھ کے کہ دکن کی قدیم اردو شاعری، پروفیسر خواجہ اکرام صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا فیلڈ ہے قدیم اردو شاعری. جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں طالب علم ان سے خصوصی مطالبہ کر کے یہ کورس پڑھتے ہیں. آپ ضرور جائیے ان علاقوں میں. جو دکن بار بار آپ ذکر کرتے ہیں، میں سے بہت سارے لوگوں کو شاید نہیں معلوم ہے، موجودہ 3 ریاستوں میں کرناٹک، تلنگانہ اور مہاراشٹر کا ایک حصہ ہے. آپ یہاں سے ٹرین لیجئے اور یا فلائٹ لیجئے، پہلے گلبرگہ جائیے، بندہ نواز گیسو دراز کی قبر پہ جائیے، فاتحہ پڑھیے اور گلبرگہ کو دیکھیے. گلبرگہ سے بہت کم ڈسٹینس پہ 5 گھنٹے کی دوری پہ حیدرآباد ہے. گولکنڈہ کا ذکر ہے، قلی قطب شاہ کے مزار پہ جائیے اور نئے اور پرانے حیدرآباد کو دیکھیے اور دیکھیے کہ دکن کسے کہتے ہیں. عثمانیہ جائیے، حیدرآباد یونیورسٹی، مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی اور بہت سارے کالجز میں اردو کی فضا ہے. اور وہاں سے بھی بہت کم دوری پہ اورنگ آباد ہے جو مہاراشٹر میں پڑتا ہے. سراج اورنگ آبادی
کہ قبر پہ جب آپ پہنچیں گے ایسا لگے گا کہ وہاں سے خبر تحیر عشق سن جنو رہا نہ پری رہی، ایسی آواز آ رہی ہے. اور اگر خواجہ اکرام صاحب سے سفارش کرا کے چلے جائیں تو وہاں بڑا آپ کا استقبال ہوگا. ہم ان کے ساتھ بہت آوارگی ہم نے وہاں کی ہے، گلی کوچوں میں گھومتے رہے. جو آپ ان تینوں ریاستوں میں جائیے اور دیکھیے، ایک سفر میں جائیں اور ایک ہفتے میں گھوم کر کے واپس آ جائیے، یہی وقت آپ کے. میری بات ختم ہوئی، میں نے 45 سیکنڈ صرف اور لیا آپ کا وقت. آئیے اب مقالے کی طرف چلتے ہیں. دہلی یونیورسٹی کی محترمہ اسما شکیل تشریف رکھتی ہیں. محمد زماں آزردہ کی دبیر شناسی. اور محمد زماں آزردہ صاحب جب بھی یہاں اسٹیج پہ ہوتے تھے تو ہمیشہ یہ کوشش کرتے تھے کہ 10 منٹ میں ہی مقالہ پڑھا جائے. آج انہی کا ذکر ہے، محمد زماں آزردہ. محترمہ اسما شکیل تشریف. سنجیدگی کی حدوں کو پار نہیں کرتے. اس کے برعکس ان کے پیش رو کی شاعروں میں معاملات عشق کے بیان میں جس طرح کی بلحوثی نظر آتی ہے اسے ایک صحت مند معاشرے کا عشق نہیں کہا جا سکتا، یا کم از کم عشق کا مہذب بیان نہیں کہا جا سکتا. شاہی کہتے ہیں جوبن پھڑکتے ہیں پیو مست ہو ملیں گے، آلنگ بدل رہوں اب بند کھول انگیا کا. نصرتی لکھتے ہیں تاتیا کا ہار ہے یوں ناف پر ڈھلک، زمزم کے جو کنویں پہ لگی رہٹ کی گھڑی. ان اشعار سے پتہ چلتا ہے کہ عاشق و محبت کی لطافت اور جذبے کی صداقت سے کوئی مطلب نہیں، بس وہ معشوق کے جسم سے لذت کا خواہاں ہے، اور عاشق کے پیش نظر محبت کا کوئی اعلیٰ نظریہ یا عظیم فلسفہ نہیں، بلکہ وہ اس سے بس لذت اندوزی کا ذریعہ سمجھتا ہے. جبکہ اس کے برعکس ولی کی محبت روحانی ہے. ان کا عشق جسم کو روح پر اور جذبات کو عقل پر فوقیت دیتا ہے. ادب تہذیب سے پیش آنا چاہتا ہے اور لطف و محبت سے محبوب کو پانا چاہتا ہے. وہ کہتے ہیں ہوں گرچہ خاک سار والے از رہے ادب، دامن کو تیرے ہاتھ لگایا نہیں ہنوز. ولی کسی جذبات کی پاکیزگی اور بیان کی شیرینی پر شمالی ہند کے شعراء فریفتہ ہو گئے. انہیں احساس ہو گیا کہ ریختہ میں بھی جذبات و احساسات کی خوبصورت ترسیل ممکن ہے. ولی نے شمالی ہند میں اردو شاعری کو مشہور و مقبول بنانے اور اردو شاعری کے تئیں نئی امید جگانے کے علاوہ اردو غزل کو عشق کا پاکیزہ تصور دیا، قابل رشک محبت کی کہانیاں دی، خوبصورت تشبیہات و استعارات دیے، شیریں زبان اور شگفتہ اسلوب دیا، اور جذبات و احساسات کی ترجمانی کرنے کا منفرد طرز اظہار عطا کیا. سراج اورنگ آبادی. چینل سمادھان 24 کو سبسکرائب کریں.